السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 12 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے پر اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں۔ جوازات کی جانب سے وزٹ ویزے کے متعلق کچھ اہم ترین تفصیلات آئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ وزٹ ویزے پر مملکت آنے والے تمام غیر ملکی افراد یہ بات یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں ویزوں کی تاریخ اور امیگریشن کے معاملات ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے جاری کیے جاتے ہیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کا قیام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے گنا جائے گا۔ مملکت میں تمام سرکاری معاملات ہجری کیلنڈر ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے وزٹ ویزے کی مدت اور اس میں اضافہ کے لیے ہجری کیلنڈر کو سامنے رکھا جائے۔ یاد رہے، وزٹ ویزے اور ایگزٹ ری انٹری ویزے پر ہجری اور عیسوی دونوں تاریخیں درج ہوتی ہیں، لیکن جوازات کے سسٹم میں صرف ہجری تاریخوں یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے حساب رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہجری اور عیسوی دنوں میں تقریباً 10 سے 12 دن کا سال میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ جوازات نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کو ایک بار فائنل ایگزٹ پر بھیج دیتے ہیں تو مملکت میں ان کا پرانا ویزا کینسل ہو جاتا ہے۔ فیملی کو دوبارہ بلانے کے لیے دوسرا نیا ویزا جاری کرنا ہوگا۔ لہٰذا بہت سارے غیر ملکی افراد اس بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ جوازات نے یہ بات شیئر کر کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ سعودی عرب میں سردی کی شدید لہر کے باعث بہت سارے شہروں میں منگل کو تعلیمی سرگرمیاں بند رکھی گئیں، جبکہ کچھ تعلیمی اداروں میں اسمبلیاں بھی ختم کر دی گئیں تاکہ بچے سردی سے بچ سکیں اور ڈائریکٹلی کلاسز میں چلے جائیں۔ محکمہ تعلیم نے تمام تعلیمی اداروں کو اختیار دے دیا ہے کہ موسم کی صورتحال کے پیش نظر وہ اسکول بند کرنے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی والدین سے بھی کہا ہے کہ بچوں کو موسم کے پیش نظر اگر گھروں میں ہی رکھنا چاہیں تو وہ بھی مناسب ہوگا۔ ریاض کے سکولز میں اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ منگل سے جمعرات تک سکول اسمبلیاں معطل رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت جمعرات یا جمعے تک برقرار رہے گی۔ باہر رکھا پانی بھی اس سردی میں جم جائے گا۔ یہ منظر آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے، ریاض میں یہ جو سردی کی ابھی لہر آئی ہے یہ کافی زیادہ شدید ہے۔ اس سے پہلے اس سال اس قسم کی سردی نہیں دیکھی گئی ہے۔ لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں، ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے اس سردی کی شدت میں کمی واقع ہو سکے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت محنت کی تفتیشی ٹیموں نے خلاف ورزی ریکارڈ کرنے پر 17 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ چھاپہ مار کارروائی وزارت محنت، پولیس اور بلدیہ کے اہلکاروں کی مدد سے کی گئی ہے۔ ان 17 افراد کو ریاض کے 3 مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد محنت کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ وزارت محنت نے کہا کہ ایسی چھاپہ مار کارروائیاں اور کریک ڈاؤن جاری رہیں گے کیونکہ وزارت محنت کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکنان کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اقاموں پر درج پیشوں کے مطابق کام کریں۔ تمام کارکنان جو اپنے کفیل کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس کام کرتے ہیں یہ سنگین جرم ہے۔ ایسے تمام غیر ملکی جو کہ اس طرح سے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا، جس کے بعد وہ دوبارہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ ابھی تک کی جو پچھلے دنوں اطلاعات آئی تھیں کہ 4.5 لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد صرف اور صرف وزارت محنت کے قوانین پر جو کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے اسی وجہ سے گرفتار ہو کر اپنے ملکوں میں ڈیپورٹ ہو چکے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مختلف شاہراہوں پر اب ایسے کیمرے لگائے جا رہے ہیں جو شاہراہوں پر مختلف قسم کے جھگڑوں کو مانیٹر کریں گے۔ گاڑیوں کے لگنے یا مختلف نوعیت کی تکرار اور جھگڑے اب ان کیمروں کی مدد سے مانیٹر کر کے ان کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔
بہت سے ایسے جعلی کلیم جو کہ انشورنس کمپنیوں کو کیے جاتے ہیں جس سے رقم بٹورنے کے لیے مختلف افراد اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں، ان افراد کو بھی ان کیمروں کی مدد سے مانیٹر کیا جائے گا کہ ایسے افراد جو کہ انشورنس کمپنیوں سے رقم لیتے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا کہ نہیں۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط کریں۔ سعودی حکومت کے یہ بہت اچھے اقدامات ہیں جو کہ جعل ساز کرنے والی افراد کو یا ایسی کمپنیوں کو اب لازمی مانیٹر کریں گے۔ محکمہ ٹریفک مملکت میں ٹریفک کے قوانین پر عمل نہ کرنے والے افراد، جس میں چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات، سب کو ہی سخت جرمانے اور جو بھی سزائیں اس کے لیے مقرر ہیں وہ نافذ کر رہی ہے۔ اسی طرح کی خبر کچھ کمشنری قطیف کے علاقے سے بھی آئی ہے کہ ٹائر اسکریچنگ کرنے والی سعودی لڑکی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار لڑکی گزشتہ رات اپنی سپورٹ کار سے ساحل سمندر پر ٹائر اسکریچنگ کر رہی تھی۔ اس منظر کو کچھ کیمروں نے تھوڑی ہی دیر میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے والی ہر آنکھ حیران تھی کہ ایسی ٹائر اسکریچنگ عموماً مرد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کی تھوڑی ہی دیر بعد پولیس نے اسے گرفتار کر کے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی ٹریفک خلاف ورزیوں کے مطابق ٹائر اسکریچنگ ایسی خلاف ورزی ہے جس سے عوامی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور اس پر بھاری جرمانے بھی مقرر ہیں۔ الاسا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک مساج سینٹر پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے جس میں کچھ خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ خواتین مساج سینٹر چلا رہی تھیں۔ اس سینٹر میں خاص قسم کا موروکن مساج اور ٹیٹوز اور مساج کے مختلف طریقے سے یہاں پر کارروائیاں ہوتی تھیں۔ یہ سینٹر ایک رہائشی عمارت میں قائم تھا جسے بغیر لائسنس اور اجازت نامے کے کھولا گیا تھا۔ بلدیہ اور سیکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کر کے ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے مختلف چھاپہ مار کارروائیوں میں 222 مرد اور خواتین کو نازیبا لباس اور غیر اخلاقی حرکات کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں 99 خواتین اور 123 مرد شامل ہیں۔ یاد رہیں، پولیس کو یہ اختیارات ہیں کہ ایسے افراد جو کہ نازیبا لباس اور غیر اخلاقی حرکات یا تیز میوزک بجاتے ہیں تو انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جا سکے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں لازمی طور پر قوانین کا احترام کریں، خاص طور پر دھوتی یا اس طرح کے پجامے یا ایسے ٹراؤزر پہن کے مارکیٹوں میں نہ جائیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق عرب ممالک سے ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے ہتھیاتا تھا۔ یہ لوگوں کو جھانسا دیتا تھا کہ وہ نابینا افراد کا علاج کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی لا علاج بیماریوں کی شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے جو کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے لیے بھی لا علاج ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے اس شخص کو گرفتار کر کے تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ شخص مسجد النبوی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رہے، اس طرح کے دھوکہ باز انسانوں کے چکر میں کبھی بھی غیر ملکی افراد کو اور سعودی شہریوں کو کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایسے افراد نہ صرف دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں بلکہ اور بھی دیگر قسم کی مشکلات میں غیر ملکی افراد کو خاص طور پر مبتلا کر دیتے ہیں۔ ریاض شہر میں ایک شہری کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے کم سے کم وقت میں اس شہری کو فوراً گرفتار کر لیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان گھر کے سین میں اپنی جیپ پر بیٹھا ہوا آتشی اسلحہ استعمال کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے شیر بیٹھا ہے۔ یہ ویڈیو جیسی ہی وائرل ہوئی فوری طور پر سیکیورٹی ادارے حرکت میں آئے اور انہوں نے اس شہری کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ سیکیورٹی اداروں کے لحاظ سے ایک زبردست کارروائی ہے جس پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔